اور صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرین مومنین و مومنات، انتہائی قابل سعادت کرام، آپ کی بارگاہ شریفہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اور یہ واقعاً ہدیہ تبریک کا موقع ہے۔ آپ شریعت کا مسئلہ دیکھیں تو چند مواقع ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ لفظ ولیمہ یعنی اس قدر عنایت پروردگار کا احساس ہوتا ہے اور شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک تو وہ جس کو ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں، ہمارے بیٹے بھائی عزیز کی عقد کے بعد جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹے کی ولادت، اور تیسرا مقام جو ہے انتہائی عروج اور خوشی کا، وہ یہ ہے وہ ظاہر امام کے لیے لفظ استعمال ہوا، یعنی یہ اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی سعادت ہے کہ اگر ظاہر واپس جائے تو اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ولیمے کا اہتمام کریں، اس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ تبریک کی وجہ سے آپ کر رہا ہوں، اس وجہ سے ہر موقع پر میں ہدیہ تبریک آپ مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تبریک یعنی مبارکباد، لطف و کرم و احسان پروردگار کہ آپ کو شہر مقدس سے سامرہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ شہر سامرہ ہے، یہاں پر 5 زیارات ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، اس طرح دادا اور پوتا راجمین میں آپ زیارت کر کے ہیں، وہ دادا اور پوتا ہیں۔ اس طرح یہاں باپ اور بیٹا ہے، امام علی نقی علیہ السلام اور یہ بیٹے امام سرکار حسن عسکری علیہ السلام۔ تو یعنی ایک گنبد ہے، ایک ذریعہ ہے، قبریں اندر آپ کو 4 علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گی۔ ہر ایک قبر مطہر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کی تربت پاک ہے۔ اس کے علاوہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی والدہ ماجدہ، والدہ گرامی جناب نرجس خاتون، ان کی تربت مبارک ہے، اور سرکار کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، یہ 4 زیارات ہیں۔ ایک گنبد کے نیچے ایک زری کے اندر 4 علیحدہ علیحدہ تربت ہائے مطہرہ ہیں جن کی آپ زیارت کریں گے، اور زیارت کرنے کے بعد ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ 2 نفل آپ نے ہدیہ کرنے ہیں، دونوں اماموں کو بھی اور دونوں شہزادیوں کو بھی، جناب حکیمہ کا تو جناب نرجس کا۔ اس کے بعد جب یہ زیارت کریں گے تو نیچے سیڑھیاں ہوگی، سرداب میں اتر جائیں گے۔ سرداب میں وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی غیبت صغرا کا مقام شروع ہوا۔ چونکہ اسی مقام پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے ساتھ ہی حکم پروردگار سے اللہ نے حکم دیا امام زمانہ کو کہ یہیں سے اب غائب ہو جائیں، شہادت کے ساتھ ہی۔ اور امام نے یعنی اتنی فرصت بھی نہیں تھی، حکم پروردگار تھا، چونکہ دشمن زمانہ تھا، اور یہی وجہ ہے 2 اماموں کی قید بہت طولانی قید رہی ہے، یا ایک جگہ سے دیکھیں تو 3 امام، لیکن خصوصیت سے 2 امام لمبی، سب سے لمبی جن کی قید اور زندان رہا ہے، ایک امام موسیٰ کاظم اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ وہ امام علی نقی علیہ السلام کا زندان بھی طولانی تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا زندان اس لیے بھی طولانی تھا، دنیا یہ چاہتی تھی کہ وقت کا امام زمانہ دنیا میں تشریف نہ لے آئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسن عسکری کو ہم زندان میں رکھ کے یہ ثابت کر لیں گے یا یہ کوشش کریں گے کہ وقت کا امام دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، اور جاہلوں کو یہ علم نہیں ہے کہ وقت کے امام ایسے تشریف نہیں لے آتے یا آپ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ پروردگار جب اپنی حجت کو بھیجنا چاہتا ہے تو قصر فرعون میں ہی موسیٰ کو پلوا دیتا ہے۔ دنیا روکتی رہی امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور یہی وجہ، اور باقاعدہ تاریخ کے لفظ بھی ہیں کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس شب اپنی بہن کو جناب حکیمہ کو کہا تھا کہ آج شب جو ہے اب ہمارے گھر رکیے گا، اس لیے کہ پروردگار میرے گھر میں حجت کو بھیجے گا، تو
جناب حکیمہ خاتون کے امام تو معصوم تھے، جناب حکیمہ خاتون نے کہا عسکری بھائی آپ کے ہاں بیٹے کا ظہور ہونے والا ہے لیکن میں آثار نہیں دیکھ رہی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا آپ نہیں جانتے جب اللہ حجت کو بھیجتا ہے وہاں پہ آثار نظر نہیں آتے۔ پروردگار جب حجتوں کو بھیجتا ہے وہاں پر یہ دنیاوی آثار جس کو ہم کہتے ہیں وہ آثار نظر نہیں آتے، وہ اس طریقے سے نہیں آتے جس طرح دنیا دار جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو دنیا روکتی رہی، زندان میں رکھتے رہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو، لیکن یہ مصلحت پروردگار تھی، یہ نظام پروردگار تھا کہ پروردگار نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کو بھیجا، اور فقط 4 یا 5 سال کا سن تھا امام علیہ السلام کا جب امام علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اسی دن حکم پروردگار ہوتا ہے کہ آپ غیبت میں چلے جائیں۔ امام غیبت میں چلے گئے، فوراً اسی مقام کی ابھی آپ جا کے زیارت کریں گے، اور غیبت میں آ کے ہی امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، غیبت سے آ کے جنازہ پڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کی 2 غیبتیں ہیں جن کو تاریخ میں بیان کیا گیا۔ غیبت صغریٰ جو 69 ایئر یا 70 ایئرز کی مدت گزری ہے، اور دوسری ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں وہ امام غیب تھے لیکن خاص نواب نائب امام کے امام کو جا کے ملا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات پیش کرتے تھے، دنیا کے حالات امام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، سوال لکھ کے لے جاتے تھے، امام جواب لکھ کے دیتے تھے جن کو توقیف کہتے ہیں۔ اور جیسے ابھی باب الحوائج کی بارگاہ میں جناب شیخ مفید کے نام بھی ڈھیر سارے خط ہیں امام، چونکہ شیخ مفید وہ ہستی ہیں، امام موسیٰ کاظم کی قدموں میں جن کی جگہ ہے، صبح آپ نے زیارت کی ہے، کہ جن کا غیبت صغریٰ کا دور امام زمانہ سے متصل دور ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام نے ڈھیر سارے خط، ڈھیر ساری توقیات امام زمانہ نے شیخ مفید کے نام لکھی۔ ان میں ایک خط یہ بھی لکھا، اے شیخ میرے شیعوں کو یہ بتا دینا کہ تم تعداد میں دنیا میں تھوڑے ہو، دشمن تمہارے زیادہ ہیں، اس کے باوجود جو شیعہ دنیا میں عزت سے زندگی گزار رہے ہیں تو پردہ غیبت میں بیٹھ کے مجیز اللہ ہاتھ تمہارے سروں کے اوپر ہے۔ امام زمانہ کا ایمان نعرہ امام زمانہ کا ید اللہ ہاتھ تمہارے سروں کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں عزت سے شیعہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کی سب سے سپر پاور جو طاقت ہے وہ بھی اگر کسی سے خائف ہے تو فقط ملت تشیع سے خائف، اور اس میں ہمارا ذاتی اثر نہیں ہے، ہمارا اس میں کمال نہیں ہے، یہ پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے زمانے کے امام کے دست ید اللہ کا کمال ہے جو ہمارے زمانے کے امام کا کمال ہے، زمانے کے امام کا لطف ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں آئے ہوئے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت کے مقام پر آپ کے زمانے کے امام ہیں، امام زمانہ فرماتا ہے شیعتنا، اپنے شیعہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا غیر مؤمنین لمراعاتکم، میرے شیعہ، میرے محب، میرے زائر، ہمارے چاہنے والے، یاد رکھنا کوئی بندہ بھی یہ فکر نہ کرے کہ میں زمانے کا امام کسی کو بھولے ہوئے ہوں۔ ایک ایک مومن ادادار پہ امام زمانہ کی نظر ہے۔ کیسے نظر ہے؟ تو علی کے دور میں بھی سوال کیا گیا تھا نا کہ مولا آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی لمبی، اگر آپ کو دسترس بھی ہے ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں فلاں ملک کا سوال ہے، فلاں شہر کا سوال ہے، فلاں بستی کا سوال ہے، تو آپ کو ایک لمحہ تو سوچنا چاہیے۔ امام نے یوں ید اللہ ہاتھ بڑھایا، فرمایا جاہل یہ ساری دنیا علی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کے سامنے یہ پوری کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اور جیسے ہم سے اگر کوئی پوچھے، اور علی کے دور میں پوچھا بھی گیا تھا، مولا نے اس کو جواب اس انداز میں دیا تھا، فرمایا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5، فرمایا دونوں کی؟ کہا 10۔ امام نے فرمایا ان کو دیکھا کیوں نہیں؟ ان کو سامنے رکھ کے دیکھ کے گنا کیوں نہیں؟ کہ مولا ہر وقت میرے ساتھ ہیں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فرمایا جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اس طرح پوری کائنات اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے رکھی۔ آپ ہر وقت امام زمانہ کی نگاہ میں ہیں، آپ اور میں ہر وقت امام زمانہ کی نگاہ میں۔ امام فرماتے ہیں کوئی شیعہ بھی میری آنکھوں سے اوجھل، صرف اوجھل نہیں ہے، فرمانا غیر مؤمنین لمراعاتکم،
ہر ایک شیعہ کی حاجت سے بھی واقف ہوں، اس کی نیت سے بھی واقف ہوں، اس کے اعمال سے بھی واقف ہوں۔ لہذا میں ایک درس دوں گا یہاں پر، متوجہ کروں گا، یاد رکھیں جب امام زمانہ کی بارگاہ میں یوں حال کی ہتھیلی کی طرح ہو، ہر عمل کرتے ہوئے، ہر بات کہتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے سوچنا کہ زمانے کی حجت مجھے دیکھ رہی ہے، زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، پھر لفظ کہنا، پھر قدم اٹھانا، پھر عمل کرنا، پھر زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جانا، اس لیے کہ زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہر ہے سامرہ، یہاں آنے کی آپ کو فضیلت بتانے لگا ہوں، یہاں آنے کا مقام عرض کرنے لگا ہوں۔ سامرہ، سامرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اصل لفظ ہے سرہ من رآ، جو بھی اس کو دیکھے گا وہ شاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ اصل لفظ ہے سرہ، یہ شاد ہو جائے گا۔ من کون؟ وہ، را جو اس کو دیکھے گا، سرہ من رآ کثرت سے استعمال کی وجہ سے سامرہ پڑھ گیا۔ معنی یہ بنتا ہے جو بھی اس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، کائنات میں اس کے دکھوں کو مولا دور کر دیتے ہیں، خوشیاں اس کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ یہ معنی ہے سامرہ کا، یعنی خود سامرہ کا معنی یہ ہے کہ جو یہاں آ جائے، یہاں کے زیارت کرنا علیحدہ مقام ہے، یہاں کے دعا مانگنا اور بڑا مقام ہے، یہاں کے نوافل پڑھنا اور بڑا مقام ہے، یہاں کے امام کی بارگاہ میں توسل کرنا اور بڑا مقام ہے۔ بڑا سب سے مقام تو یہ ہے کہ یہاں آنے سے ہی غم بھی دور ہوتے ہیں، خوشیاں بھی دامن میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معنی ہے سامرہ کا، یعنی جو بھی اس کو دیکھے گا وہ شاد ہو جائے گا، اس کے غم دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بول کے اپنے غم دور کروائیں گے تو کیوں نہیں یہ لجپال آپ کے دکھوں کو دور کروائیں گے، کیوں نہیں یہ لجپال آپ کی حاجتوں کو سنیں گے، کیوں نہیں یہ لجپال اپنی چوکھٹ جو انہوں نے لطف دیا ہے، اور واقعاً یہ آل محمد کا لطف و کرم و عنایت ہے اور خصوصیت سے ہر مقام پر یہ ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں۔ ابھی بہت سارے مقامات ہیں، 2 نوافل ہدیہ ہر ذری میں جا کے جناب بطول کو لازمی ہدیہ کرنا، 2 وجہ بتا رہا ہوں۔ مثلاً آپ قاسمین میں گئے، آپ رجب اشرف میں گئے، مولا کو ہم نے نوافل ہدیہ کیے، قاسمین میں امامین الجوادین کو ہدیہ کیے، 2 وجہ بتا رہا ہوں۔ ہر حرم میں 2 نفل، جب فرصت ملے، پہلے دن ملے، دوسرے دن ملے، تیسرے دن ملے، 2 نوافل پڑھ کے جناب بطول سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا اور شہزادی کا شکریہ ادا بھی کرنا۔ 2 وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ میری شہزادی کا حرم نہیں ہے، حرم ایک ویران قبر ہے، اور ویران بھی اتنی ویران قبر ہے کہ جس کی طرف مسلمان ہمیں اشارہ بھی نہیں کرنے دیتے، اتنی ویران قبر۔ اور دوسری وجہ جو عرض کر رہا ہوں کہ حتماً جو ہے وہ بیوی کو نوافل ہدیہ کیا کرو، اس لیے کہ تب تک یہ شہزادی کا لطف و کرم ہے، تب تک انسان کسی حرم میں داخل نہیں ہوتا، اس کے مقدر میں زیارت نہیں لکھی جاتی جب تک کہ حسین کی اماں مہر نہ لگائیں، جب تک کہ حسین کی اماں راضی نہ ہو جائیں تب تک انسان کسی حرم میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ حسنین کی اماں کا کرم ہے، لطف ہے، احسان ہے کہ آج ہم اتنی مقدس ترین چوکٹوں پہ جھکے ہوئے ہیں، اتنے مقدس ترین مقامات پہ جھکے ہوئے ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں ملتمس ہے، مالک کائنات اس بارگاہ میں، اس چوکٹ پہ آپ مومنین کی حاضری کو قبول فرمائے، زیارت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ مامائن العسکریین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سلام پیش کرنے آئے ہیں، جو چوکٹ پہ جو جھکنے آئے ہیں، سجدہ و سلامی مالک کائنات آپ کی پوری کرے، آپ کی حاجتوں کو مالک پورا فرمائے، آپ کے دکھوں کو دور فرمائے۔ مالک بیت محمد و اہل بیت محمد جن جن مریضوں کے لیے التماس دعا کا حکم دیا گیا ہے، مالک عزت امام کا واسطہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رحمت الدعا کی عظمت عزت کا واسطہ ہے، مومنین کے گھروں اور سروں پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ بیت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، زائرین کے صبر کو آسان فرما، زائرین کے گھروں کو آباد و شاد فرما، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی و زندگی عطا فرما، جو حاجات وطن سے لے کے چلے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ عزت امام کا واسطہ وطن عزیز سے چلتے ہوئے زائرین کے ذمہ جن جن مومنین و مومنات نے دعائیں لگائی ہمارے دل کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد والعن علی اعداء آل محمد بلند تر صلوات۔
زری کی طرف اس طرف زری ہے، زری کی طرف منہ کر